جس نے بھی زندگی کا جام پیا ہے اس نے موت کا پیالہ پینا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری سستی، ہماری غفلت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ ہم گناہوں کے اندر دن بہ دن معاذ دلیر بھی ہوتے جا رہے ہیں اور آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ دنیا عبرت کی جگہ ہے۔ آئے دن نوجوانوں کی اموات، آئے دن اچانک اموات، آئے دن یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری آنکھوں سے غفلت کے پردے نہیں اٹھ رہے۔ ہم نہ نماز کی طرف آتے ہیں، نہ یاد الہی کی طرف آتے ہیں، نہ جو نیک کام ہیں ان کی طرف آتے ہیں۔ گناہوں، معصیت، تباہی، بربادی، سرکشی، فحاشی اور جانی، اسی کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، جیسے ہی ہماری موت واقع ہوگی فوراً حقیقت کھل کے سامنے آ جائے، لیکن یہ یاد رکھیں جب وقت آ جاتا ہے اس کے بعد ایک لمحہ بعد بھی مدت نہیں دی جاتی، ایک لمحہ بعد بھی موقع نہیں دیا جاتا۔ عقل مند وہ ہے جو ان جنازوں سے عبرت حاصل کرے، عقل مند وہ ہے جو کبھی اپنے بھائی کا جنازہ اٹھا رہا ہے، کبھی اپنے باپ کو دفن کر رہا ہے، کبھی اپنے باپ کو غسل دے رہا ہے، کبھی اپنے دوست کا جنازہ اٹھا رہا ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ تمہارے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ حقیقت واضح ہو رہی ہے۔ اے دنیا کے مکینہ، تم نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، تمہارا اصلی دائمی حقیقی ٹھکانہ وہ آخرت کا ٹھکانہ ہے، اس لیے تیاری کرو۔ میرے پیارے بہت اسلامی بھائیوں، یہ جو ہمیں زندگی دی گئی، کیوں دی گئی؟ میں نے جو خطبہ کے اندر آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو زندگی اور موت دی گئی تاکہ تم یہ آزمایا جائے کہ دنیا کے اندر رہتے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ لیکن ہم دنیا کی بہتری، کامیابی اور اسی کے لیے ہر وقت دوڑتے رہتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک، نہ حلال کا پتہ نہ حرام کی پرواہ، جہاں سے آ رہا ہے جیسا آ رہا ہے ہم اکٹھے کرتے جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ اس کا حساب ہی دینا ہے۔ اور یہ آقا علیہ السلام نے قیامت کی نشانی میں سے نشانی بیان فرمائی کہ لوگ مال سے محبت کریں گے لیکن حساب کو بھول جائیں گے۔ ہم موت کو بالکل غفلت سے یاد کرتے ہیں۔ اگر ہم حقیقت سے موت کو یاد کریں نا تو یہ ہماری سستی نہ رہے۔ یہ جو مساجد البنا نظر آتی ہے اور جو تفریح کے مقامات ہیں وہ آباد نظر آتے ہیں، اگر ہم نے حقیقت سے موت کو یاد کیا ہوتا تو آج یہ ساری صورتحال نہ ہوتی۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہاں سے جو ہے وہ اپنے لیے نصیحت لے کے جائیں، اپنے لیے جو ہے یہاں سے کچھ بہتری کی جو ہے وہ نیت کر کے جائیں کہ جو سستی ہوئی سو ہوئی، آئندہ کے بعد ہم کبھی بھی گناہ نہیں کریں گے، نیکیوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ کوئی پتہ نہیں ابھی ہماری سانس کی مالا ٹوٹ جائے اور ہماری زندگی کا سلسلہ منقطع ہو جائے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان مجھے یاد آ رہا ہے، آپ بیان فرماتے ہیں یہ جو دنیا ہے ایک سواری کی طرح ہے جو تیزی سے چلتی آ رہی ہے۔ اگر تو تم اتنے طاقتور ہو اور اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہو تو اس سواری کو روک لو، لیکن اگر تم روک نہیں سکتے تو جس کی طرف یہ سواری لے کے جا رہی ہے وہ موت ہے، وہ قبر ہے، وہ قیامت ہے، وہ برزخ ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں اس کی تیاری کا ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے جو لمحہ گزر گیا، سو گزر گیا، ہم لاکھ کوشش کریں وہ واپس نہیں آ سکتا، لیکن اس کے باوجود پھر ہم کیوں جو ہے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو خدا را ان سانسوں کی قدر کریں، ورنہ بعد میں بندہ جتنا مرضی پچھتاتا رہے اس کے بعد سوائے حسرت اور ندامت کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، پھر وہ درے کا در ہی رہ جائے گا۔ اور اس دنیا کے لیے ہم صبح سے لے کر شام تک کوشش کرتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ابھی ہماری سانس ٹوٹ جائے اور یہ یہی کی یہی رہ جائے۔ سکندر بھی دنیا سے خالی ہاتھ گیا تھا۔ جو مال ہے حدیث پاک میں بندے کے مال جو ہے وہ یہ ہے کمائے، کھا لے یا پہن لے یا اس کو صدقہ کر لے، اور اس کے بعد جو مال ہے اس کا پتہ نہیں کیا بننا ہے، لیکن ہم ہر وقت اسی کے لیے لگے ہوئے ہیں اور آخرت کی ذرا بھی کوشاں نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیں محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا جو ہے ایک مسافر کی طرح ہے، اس کے اندر مسافر کی طرح رہنا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو تصوف کے بہت بڑے امام ہیں۔ احیاء العلوم کی میائے سعادت، لباب الاحیاء اور مکاشفۃ القلوب، یہ تصوف کے حوالے سے آپ نے کتابیں لکھی ہیں۔ آپ مکہ مکرمہ میں جا رہے تھے تو آپ کے مریدین بھی ساتھ تھے، لوگوں نے کہا کہ آپ جبہ کبا پہن لیں، اعلیٰ لباس پہن لیں،
تاکہ پتہ چلے امام غزالی آ رہے ہیں، وقت کا امام آ رہا ہے، وقت کا ولی آ رہا ہے۔ تو آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ دل کی تختی پہ لکھنے والا ہے۔ امام غزالی نے اپنے مریدین چاہنے والے سے ارشاد فرمایا، میں دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں، اور مسافر کا جو لباس ہے وہ سادہ ہی ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ نے اس پر دلیل قائم بیان فرمائی۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے جو زندگی ہے وہ عاجزی اور انکساری والی اور فقر و فاقہ والی زندگی اختیار فرمائی ہے۔ آقا علیہ السلام کو اختیار بھی دیا گیا تھا، آپ اپنے بادشاہ بنے یا اپنے نبی بنے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہوں میرے ساتھ یہ جو احد پہاڑ ہے یہ سونے کا باندھے، لیکن اس کے باوجود بھی آقا علیہ السلام نے دنیا کے مال کو ٹھوکر ماری ہے، دنیا کی جو بادشاہی اور امیری اس کو ترک کیا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حاضر ہوئے اور دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے جسم و مال پہ چٹائی کے نشانات ہیں۔ میں بات کو اختتام کی طرف بلا رہا ہوں تو دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے جسم و مال پہ چٹائی کے نشانات ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسو کسرا جو دین کے دشمن ہیں وہ اعلیٰ بچھونا پہ آرام کرتے ہیں، اعلیٰ کی قلیلیں ہیں، بستر ہیں، اس پہ آرام کرتے ہیں، اور آپ کائنات کے سردار ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ چٹائی پہ آرام کرتے ہیں۔ آپ کے جسم نازنین پہ نشانات ہیں جو عرش اعلیٰ سے مقدس جسم ہے۔ آپ مجھے حکم فرمائیں تو میں اعلیٰ کوئی قلیل لے آتا ہوں، اعلیٰ بچھونا لے آتا ہوں، آپ اس پہ آرام فرمایا کریں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے آخرت کی نعمتیں پیدا فرمائی، ان کے لیے دنیا کی نعمتیں ہیں اور ہمارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آخرت کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ تو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے واقعے سے ہم اپنے لیے بھی نصیحت حاصل کریں، تو اپنی جو زندگی ہے اس کے معاملات کا جائزہ لیں، رات کو سونے سے پہلے غور و فکر کریں کہ ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنے گناہ کیے۔ جس طرح مال کے حساب سے رات کو سونے سے پہلے ہم حساب لگاتے نا، کتنا کمایا ہے، کتنا خرچ ہوا ہے، کتنی آمدن ہوئی ہے، کتنا آگے لگا ہے، اس کے ساتھ سے نیکیوں کا بھی جو ہے خیال رکھیں اور اس کے بارے میں سوچیں کہ جو لمحہ ہمارا گزر کیا ہے، آیا کہ وہ نیکیوں کے ساتھ گزرا ہے یا گناہوں کے ساتھ گزرا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ آخرت کے اندر ہم سرخروئی اور کامیابی حاصل کر سکیں۔ ورنہ تو جو کچھ کرتے رہے پھر ہم نے جانا ہی ہے، اور آخرت جس کی بات کی یقین جانے، قرآن مجید میں ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، کہ جس کو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں اس نے بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تقریباً جو ٹائم دیا گیا تھا اس سے پہلے میں نے اپنی بات کو ختم کیا ہے۔